بیت رضوان، صفحہ نمبر 275۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسلمان مکہ میں مجبوری سے رہ گئے تھے، چونکہ کفار ان کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، اس لیے وہ بھاگ بھاگ کر مدینہ آتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عتبہ بن اسید ابو بصیر بھاگ کر مدینے آئے۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص بھیجے کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتبہ سے فرمایا کہ واپس جاؤ۔ عتبہ نے عرض کیا کہ کیا آپ مجھ کو کافروں کے پاس بھیجتے ہیں کہ مجھ کو کفر پر مجبور کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا خدا اس کی کوئی تدبیر نکالے گا۔ حضرت عتبہ مجبوراً 2 کافروں کی حراست میں واپس گئے، لیکن مقام ذوالحلیفہ پہنچ کر انہوں نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا اور دوسرا شخص جو بچ رہا اس نے مدینے میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ ساتھ ہی ابو بصیر بھی پہنچے اور عرض کی کہ آپ نے عہد کے موافق اپنی طرف سے مجھ کو واپس کر دیا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مدینہ سے چلے گئے اور مقام عیس میں جو سمندر کے کنارے ذو مروہ کے پاس ہے رہنا اختیار کر لیا۔ مکہ کے بے کس اور ستم رسیدہ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ جان بچانے کا ایک ٹھکانہ پیدا ہو گیا ہے تو چوری چھپے بھاگ بھاگ کر یہاں آنے لگے۔ چند روز کے بعد اچھی خاصی جمعیت ہو گئی اور اب ان لوگوں نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ قریش کا کاروان تجارت جو شام کو جایا کرتا تھا اس کو روک لیتے تھے۔ ان حملوں میں جو مال غنیمت مل جاتا تھا وہ ان کی معاش کا سہارا تھا۔ قریش نے مجبور ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بھیجا کہ معاہدہ کی اس شرط سے ہم باز آتے ہیں، اب جو مسلمان چاہے مدینہ جا کر آباد ہو سکتا ہے، ہم اس سے تحرز نہ کریں گے۔ آپ نے آوارہ وطن مسلمانوں کو لکھ بھیجا کہ یہاں چلے آؤ۔ چنانچہ ابو جندل رضی اللہ اور ان کے ساتھی مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے اور کاروان قریش کا راستہ بدستور کھل گیا۔ مستورات میں سے حضرت ام کلثوم جو رئیس مکہ عقبہ بن ابی معیط کی صاحبزادی تھیں اور مسلمان ہو چکی تھیں، مدینہ ہجرت کر کے آئیں، لیکن ان کے ساتھ ان کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید بھی آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو واپس دے دیجئے۔ آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ صحابہ میں سے جن لوگوں کی ازواج مکہ میں رہ گئی تھیں اور اب تک کافرہ تھیں، صحابہ نے ان کو طلاق دے دی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔